السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں مشق نمبر 1.2 کے آخری سوال یعنی کہ 9ویں سوال کو حل کروں گا۔ یہ کوشچن اس ایکسرسائز کا سب سے زیادہ ٹرکی کوشچن ہے، اور اگر آپ اس کوشچن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ اور ویڈیو کے آغاز میں میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح باقی کویسچنز کو سالو کر کے ان کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر کویسچن ہے، رحیل کی آمدنی رؤف کی آمدنی سے 25% زیادہ ہے، رؤف کی آمدنی رحیل کی آمدنی سے کتنے فیصد کم ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں نہیں معلوم کہ رحیل کی آمدنی کتنی ہے اور رؤف کی آمدنی کتنی ہے، تو ہم فرض کر لیں گے رؤف کی آمدنی، تو ہم لکھیں گے فرض کیا رؤف کی آمدن برابر ہے 100 کے۔ اب چونکہ رحیل کی آمدنی رؤف کی آمدنی سے 25% زیادہ ہے، تو 100 کے حساب سے یعنی کہ اس کی آمدنی 25 روپے زیادہ ہوگی۔ تو جب ہم رحیل کی آمدنی لکھیں گے تو 100 میں ہم 25 کو ایڈ کریں گے تو یہ 125 آ جائے گی، یعنی اگر رؤف کی آمدنی 100 ہوگی تو رحیل کی آمدنی 125 آ جائے گی۔ پھر اگلے سٹیپ میں ہم ان دونوں کی آمدن میں فرق معلوم کریں گے اور ہم لکھیں گے رحیل اور رؤف کی آمدن میں فرق برابر ہے۔ اب رحیل کی آمدنی 125 ہے تو ہم 125 لکھیں گے، منفی رؤف کی آمدنی جو کہ 100 ہے تو 100 لکھیں گے۔ تو 125 میں سے جب ہم 100 کو منفی کریں گے تو 25 جواب آ جائے گا۔ نیکسٹ سٹیپ میں ہم رؤف کی آمدنی رحیل کی آمدنی سے جتنے فیصد کم ہے وہ معلوم کریں گے۔ چونکہ ہم نے رؤف کی آمدنی رحیل کی آمدنی کی نسبت کتنے فیصد کم ہے وہ معلوم کرنی ہے، لہٰذا جو دونوں کی آمدن کا فرق یعنی 25 ہے اسے ہم رحیل کی آمدنی سے تقسیم کریں گے۔ تو 25 کو ہم 125 سے تقسیم کریں گے، اور چونکہ فیصد معلوم کرنی ہے تو ضرب دے دیں گے 100% کے ساتھ۔ نیکسٹ سٹیپ میں ہم 25 کو 100% سے ضرب دیں گے تو یہ 25 100% آ جائے گا، اور جب ہم اسے 125 سے تقسیم کریں گے یعنی 25 100 کو جب ہم 125 سے تقسیم کریں گے تو 20% جواب آ جائے گا۔ یعنی اگر رحیل کی آمدنی رؤف کی آمدنی سے 25% زیادہ ہو تو رؤف کی آمدنی رحیل کی آمدنی سے 20% کم ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔